وقار اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے ہم اور آپ اس دنیا میں زندہ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان و سلامتی کے ساتھ اس دنیا کے اندر قائم و دائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ بھی ہو تو ایمان پر ہو۔ محترم سامعین، آج کا دن قمری اعتبار سے یعنی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ربیع الاول کی 12 تاریخ ہونے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہونے کے اعتبار سے غم کا دن مانا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، دونوں کے تعلق سے احادیث مبارکہ اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی پیدائش اور وفات دونوں سوموار کے دن، پیر کے دن ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن روزہ رکھا۔ اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ سوموار کے دن اللہ رب العالمین نے مجھے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، میں شکرانے کے طور پر سوموار کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ اور آج بھی جب آپ مسجد نبوی میں جائیں گے، ہر سوموار اور ہر جمعرات کے دن افطاری کا انتظام جیسے ہم رمضان مبارک کے مہینے میں کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر کے سوموار کے دن ہوتا ہے۔ آج کی تاریخ میں بھی ہر سوموار کو مسجد نبوی کے اندر افطاری کا انتظام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کی شروعات بھی سوموار سے ہوئی، یعنی قرآن مجید کے نزول کا آغاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا آغاز ہوتا ہے، آپ کی بعثت کا دن ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہے؟ کئی اقوال موجود ہے۔ بڑے بڑے مورخین اور سیرت نگاروں نے، تاریخ نگاروں نے مختلف تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ کسی نے 9 تاریخ ربیع الاول کی لکھی، کسی نے 12 تاریخ لکھی ہے۔ اگر 12 تاریخ بھی مان لی جائے، ولادت کی 12 تاریخ بھی مان لی جائے، تو وفات کی تاریخ کے تعلق سے سارے مورخین لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اگر 12 تاریخ کو پیدائش مان لیں تو وفات بھی تو 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب ہم ایمانداری کے ساتھ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ بات کہے، ہمارے گھر کے اندر آج نکاح کی تقریب ہو، شادی کی تقریب ہو، خوشی کا موقع ہو، خوشی کے لیے سامیانہ لگایا جائے، منڈپ لگایا جائے، سارے انتظامات ہو جائے، اور ہمارے گھر کے اندر یا رشتہ داروں کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے، کسی ادنا سے ادنا انسان کا انتقال ہو جائے، ہم خوشی کا اظہار کریں گے، دھوم دھام سے خوشی منائیں گے۔ جس انداز میں ہم نے پلاننگ کی تھی، تیاریاں کی تھی، کیا اس انداز میں ہم شادی کریں گے؟ پہلے فرصت میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ شادی کی تاریخ کو
بعد میں کر دی جائے، شادی بعد میں کر لیں گے، ابھی نہیں کرنا، آج غم کا دن ہے۔ گویا معلوم ہوا کہ خوشی پر غم غالب آتا ہے، خوشی پر غم غالب آتا ہے، یعنی کتنی بڑی خوشی کیوں نہ ہو، اگر اس دن ہمارے گھر میں غم ہو جائے تو ہم ساری کی ساری خوشیاں ترک کر دیتے، چھوڑ دیتے ہیں، ان خوشی کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں۔ غم کے عالم کے اندر مبتلا ہو جانے کے بعد ہم غمگین ہو جاتے ہیں، خوشی ہماری ریسٹلیس ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے سارے مورخین لکھتے ہیں آپ 12 ربیع الاول کو وفات پائے، اس دن کیسے خوشی منائی جا سکتی ہے، کیسے خوش ہوا جا سکتا ہے، کیسے دنیا کے سامنے ہم اپنے آپ کو خوش دکھلائیں جس دن ہمارا نبی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ سارے صحابہ کرام پریشان، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عظیم صحابی، جلیل القدر صحابی، جنت کی بشارت پانے والا صحابی، خلیفہ بننے والا صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسور بننے والا صحابی، وہ صحابی جس کی آہٹ سے شیطان راستہ تبدیل کر دے، حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بڑے بڑے معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ترجیح دی۔ وہ صحابی جب اسلام لاتے ہیں بیت اللہ میں جا کر کے، کعبہ کے پاس جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عبادت کرتے ہیں۔ وہ عمر کہتا ہے جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، جس سے اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہو، میدان میں آ جائے، ہمیں روک کے بتائے۔ وہ عمر کہنے والا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم حق پر ہیں ہم چھپ پر عبادت کیوں کریں، ہم جائیں گے کعبۃ اللہ کے اندر جائیں گے، وہاں جا کے عبادت کریں گے۔ وہ عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے اور کہتا ہے تو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے، اسی تلوار سے گردن اڑا دوں گا۔ وہ عمر جو اپنے ہوش کھو بیٹھے، یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ عمر جو سوچتے ہیں وہ شریعت بن جاتی ہے، یعنی ان کی سوچ کے مطابق شریعت کے احکام نافذ ہو جاتے ہیں۔ وہ عمر اپنے ہوش کھو بیٹھے، ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا محمد، اور آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ نہیں ہے سوائے رسول کے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بہت سارے نبی گزر گئے، ان کو وفات ہو گئی۔ اور یہ بات کہی کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ یہ مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں کیے، اور جو رب کی عبادت کرتا تھا رب باقی ہے، ہمیشہ رہے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں گویا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے یہ آیت ابھی ابھی مجھ پر نازل ہو رہی ہے، یعنی میرے سامنے ابھی نازل ہو رہی ہے، جبکہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوتی ہے۔ عمر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم مجھ پر اتنا زیادہ طاری ہوا، اتنا زیادہ طاری ہوا کہ میری عقل نے کام کرنا بند کر دیا، میں پریشان ہو گیا۔ وہ عمر جو جانباز صحابی رسول، جب ان کی آواز نکل جائے پورا مجمع تھم جائے، جب ان کی آواز نکل جائے لرزہ طاری ہو جائے، جب ان کی زبان سے کلمات نکل جائے دنیا کانپ جائے۔ وہ عمر جب خلیفہ بنانے کی باری آتی ہے، لوگ کہتے ہیں اگر عمر کو خلیفہ بنایا گیا تو لوگ کوئی نہیں بچ پائے گا، اتنا سخت ترین صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ میرے مان والے بھائیوں، یہ ہے صحابہ کرام کا معاملہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ کرام کئی کئی دنوں تک پریشان رہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں اذان دیتے ہوئے مجھے اب کیا میں کہوں، محمد کا نام آئے میں کیا الفاظ استعمال کروں،
صحابہ کرام غمگینی کی حالت میں، اور آج کا مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے روز خوشی منائے، بھاگ دوڑ مچائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی محبت کا دعویٰ کرے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم نے جانا ہی نہیں، ہم نے پہچانا ہی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ محبت کہتے کس کو ہے؟ کیا ہم جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یہی محبت ہے، یا پھر اصل محبت کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا قل ان کان آباؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا اجداد، آبا سے مراد تمہارے باپ دادا لکڑ دادا جتنے نسل تک چلے جاؤ وہ تمہیں محبوب ہو جائے، وابناؤکم، تمہارے بیٹے تمہیں محبت کرنے والے ہو جائے یا ان سے تم زیادہ محبت کرنے لگ جاؤ۔ باپ کی محبت بیٹے کے لیے دنیا پر غالب آتی ہے، باپ کے لیے بیٹے کی محبت دنیا پر غالب آ جاتی ہے۔ اگر بیٹے کے تعلق سے ایک غلط جملہ کوئی کہہ دے باپ کا خون کھول جاتا ہے، باپ برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ کہاں بیٹے کی محبت، پوتے کی محبت، ابنا اس کے اندر جتنے نیچے تک چلے جائے وہ سارے کے سارے داخل ہیں۔ وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی، جس بھائی کے لیے ہم خون خرابہ تک کرنے پر تلاتے ہیں، کہاں وہ تمہارا بھائی تمہیں محبوب ہو جائے۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں، انسان دنیا کے اندر بیوی کی محبت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے ماں تک کو چھوڑ دیتا ہے۔ بیوی کی محبت میں انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ دنیا مافیا کی ساری چیز چھوڑ دیتا ہے۔ کہاں تمہاری بیویوں کی محبت، او عشیرتکم، تمہارے خاندان کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، قبائل کی محبت، یہ تو میرے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، رشتہ داروں کی محبت بھی غالب آتی ہے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہارا مال تمہیں محبوب ہو جائے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہاری وہ تجارت جس کے اندر مندہ آنے سے تم خوف زدہ ہو جاؤ، وہ تجارت تم محبوب ہو جائے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے محل بنگلے گھر بار تمہیں محبوب ہو جائے جو تمہیں راضی کرنے والے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے وہ گھر وہ محل جو تمہیں راضی کر دینے والے، یعنی اپنے گھر سے ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ یہ میرا گھر ہے، لاکھ کا ہے، 2 لاکھ کا ہے، کروڑ روپے کا ہے، 2 کروڑ روپے کا ہے، انسان اپنے گھر سے محبت کرتا ہے۔ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر یہ ساری چیزیں غالب آ جائے، باپ بیٹے بھائی بیوی رشتہ دار مال تجارت گھر کاروبار، یہ ساری چیزیں اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ گئی۔ اور ایک چیز وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جہاد کرنے سے غالب آ جائے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اللہ رب العالمین کے عذاب آنے کا انتظار کرتے رہو۔ اگر محبت اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی چیزوں سے ہو جائے تو رب کے عذاب کا انتظار کرتے رہو، یعنی اب عذاب قریب ہے، آنے والا ہے۔ آج دیکھیے ہماری محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دنیا سے کتنی زیادہ ہے۔ مال میں دیکھیے مسلمان کھویا ہوا ہے، تجارت میں کھویا ہوا ہے، اپنے اقارب میں کھویا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خواہش، آخری وصیت، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا حق ادا کرتے رہنا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں تجارت کو چھوڑ کر نماز کو ترجیح دیتے ہو؟
کارخانے آس پاس ہے، کارخانے کے اوپر نماز کا انتظام ہے، کتنے لوگ آتے ہیں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، کتنے لوگ آتے ہیں، بہت دور ہو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر کاروبار جہاں پر آپ کا ہو اور وہیں پر نماز کا بھی انتظام ہو، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ وہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مال کی محبت غالب ہے۔ ہاں دیکھیے، وہ تجارت جس میں مندہ آنے کا خوف ہمیں ستاتا ہے، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہم نے تجارت کو غالب کیا، تجارت کی محبت کو غالب کیا۔ آج دیکھیں پوری دنیا پریشان ہے، کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے، پوری دنیا رو رہی ہے، بلک رہی ہے۔ آج دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ امریکہ جیسا سپر پاور ملک بھی پریشان ہے کاروبار کو لے کر کے، 50% ٹیرف، 100% ٹیرف۔ وجہ کیا ہے؟ ماہرین تجارت بتاتے ہیں کہ وہ بھی قرض میں اتنا مبتلا ہو چکا ہے کہ اس کی حالت بھی خراب ہو چکی ہے کہ دنیا سے ٹیرف مانگ کر کے، ٹیکس لگا کر کے اپنے ملک کی کاروباری حالت کو صحیح کرنے پر وہ آمادہ ہو چکا ہے۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر یہ دنیا غالب آ جائے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ کا عذاب مختلف طرح سے آتا ہے، کبھی ہمارے روزی میں کمی آ کر کے، کبھی ہمارے حالات خراب ہو جاتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر معاملے خراب ہو جاتے ہیں، یا پھر ہم پر مختلف قسم کے آفتیں آتی ہے، عذاب آتا ہے۔ اللہ حفاظت کرے ان پنجاب والوں کی، لنگر چلانے والے، دنیا کو کھلانے والے، خرچ کرنے والے، کھلانے پر اتنے زیادہ آگے کہ جتنے لوگ اگر کھا سکے کھاتے چلے جاتے ہیں، آج وہ سی پریشان ہے۔ ایک اللہ کی آفت، بارش، پانی کا بھر جانا، پوری ان کے مویشی، کھیت کھلیان، کاروبار، گھر، سب کی حالت تحس نحس ہو چکی ہے۔ اللہ حفاظت کرے وہاں انسانوں کی، مال کی، جائیداد کی، ان کے مویشی کی، ان کے جانور کی، ان کی جان مال سب کی حفاظت کرے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سچی محبت ہونی چاہیے۔ دنیا کی محبت ایک طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سب پر غالب آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم اس وقت تک پکے مومن نہیں ہو سکتے۔ آج ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں ہم پکے مومن ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پکے مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے باپ سے بھی زیادہ، تمہاری اولاد سے بھی زیادہ، اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی بیٹوں سے بھی زیادہ، باپ سے بھی زیادہ، اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں، چاہے آپ کی بیوی ہو، آپ کے اقارب ہو، آپ رشتہ دار ہو، آپ کا پکا سچا دوست ہو، ان سب پر میری محبت غالب نہ آ جائے تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن ہونے کے لیے بھی، ایمان کامل ہونے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آنا چاہیے۔ عشق نہیں، محبت۔ دو جملے ہیں، ویسے محبت کے 10 مراتب ہیں اور محبت کی 3 قسمیں ہیں، لیکن محبت کی 2 مرتبے بتاؤں گا، ایک محبت خلت اور ایک محبت عشق۔ عشق نہیں، عشق علماء عقیدہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عقیدہ بتایا ہے، وہ کہتے ہیں عشق کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے کسی سے شہوت کے ساتھ محبت کرنا، کسی سے شہوت کے ساتھ محبت کرنا، یعنی انسان جو خواہش اپنی بیوی سے پوری کرتا ہے۔ ایک عاشق اپنی معشوقہ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اسے عاشق کہا جاتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے اسے معشوق کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر خواہشات نفسانی کو پوری کرنے والی محبت ہوتی ہے۔ کوئی انسان اپنی بہن کے لیے اس کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہے۔
کسی کو ہم نے سنا ہے کہ جو اپنی ماں سے محبت کرتا ہے؟ کون ہے جو اپنی ماں سے محبت نہیں کرتا ہے؟ کیا کسی نے لفظ استعمال کیا میں میری ماں سے عشق کرتا ہوں؟ کسی نے کہا میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں؟ کسی نے کہا میں اپنی خالہ سے عشق کرتا ہوں؟ کسی بیٹی نے کہا میں اپنے باپ سے عشق کرتی ہوں؟ کسی بہن نے کہا میں اپنے بھائی سے عشق کرتی ہوں؟ کوئی نہیں کہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عشق کے اندر شہوت پائی جاتی ہے، خواہشات نفسانی پوری کرنے کی وہ طاقت پائی جاتی ہے۔ جب تک یہ چیز نہ پایا جائے تب تک عشق مکمل نہیں ہوتا ہے۔ جنون کے ساتھ محبت، اس کا نام ہے عشق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت سچی محبت ہے۔ ہماری محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ محبت ہے جو صحابہ کرام کی محبت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں میری جان سے علاوہ، یعنی میری جان کو چھوڑ کر کے، ہر انسان کو اپنی جان انتہائی زیادہ پسند ہوتی ہے۔ کوئی انسان اپنی جان کو دوسرے کے مقابلے میں کبھی بھی وہ ترجیح دوسرے کو اپنی جان کے مقابلے ترجیح نہیں دیتا ہے۔ جب بھی بات آئے گی میں نے تجھے پورا جسم دے دیا سوائے اپنی جان کے، یعنی میں اپنی جان سے محبت زیادہ کرتا ہوں لیکن تجھ سے ہی محبت کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے یہی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان کے علاوہ میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کہا اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک تم تمہاری جان سے بھی زیادہ محبت مجھ سے نہ کرنے لگ جاؤ۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، میری جان سے بھی زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ گویا معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری جان سے بھی زیادہ ہو۔ پوری دنیا کے اندر جتنے انسان بسے ہوئے ہیں ان سارے لوگوں سے بھی زیادہ ہو، ہمارے باپ سے بھی زیادہ، بچوں سے بھی زیادہ، بیوی سے بھی زیادہ، ماں سے بھی زیادہ، دنیا مافیا کے اندر جن سے بھی ہم محبت کرتے ہیں ان سارے لوگوں سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، تبھی جا کر کے ہم کامل ایمان کو پائیں گے اور پکے مومن بنیں گے۔ اگر ہماری محبت دنیا کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے تو ہم پکے سچے مومن نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادر اسلام، حاضرین جمعہ، میں آپ کے سامنے دو تین باتیں پیش کر بات کروں گا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صحابی رسول جنہیں غسل الملائکہ کہا گیا۔ غسل الملائکہ یعنی جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ وہ حنظلہ کون؟ شادی کی پہلی رات اگر شادی کر کے انسان آتا ہے، پوری رات بیوی کے ساتھ مستی مار کر کے جب مؤذن فجر کی اذان پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ کہتا ہے، حی علی الفلاح کہتا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ گرم بستر پر سوتا ہے۔ کون ہے آج نوجوان؟ اللہ نے جس کو پہلی رات بیوی کے ساتھ گزارنے کے بعد فجر کی توفیق دے دی، اللہ کی قسم وہ سچا مومن نوجوان ہو سکتا ہے۔ ورنہ پہلی رات کو بیوی مل جائے، پوری رات گزار دے، پہلی رات بیوی کے ساتھ، آج شادی ہوئی ہے، رات بھر جگے گا، فجر کی اذان کا وقت آئے گا، اس بیوی کے ساتھ نرم بستر پر سوئے گا۔ حضرت حنظلہ کون ہے؟ آج شادی ہوئی، بیوی کے ساتھ رات گزار رہے ہیں، اعلان جنگ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اپنی بیوی کی پہلی رات کو قربان کر کے جنگ کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے رسول سے سچی محبت۔ اور آج ہماری محبت، آج پوری رات اگر جلوس نکالا، پوری رات میں تقریریں کی، کیا فجر کی نماز مسلمانوں نے پڑھی؟ یہی محبت جس نبی نے
نماز کے لیے پوری دنیا کو گوا دیا، پوری دنیا کو چھوڑ دیا، نیند کو ترک کر دیا، اور الصلاۃ خیر من النوم کا نعرہ لگوایا کہ نیند سے بہتر نماز ہے۔ اس نبی کے امتی، اس نبی کو ماننے والے، اس نبی سے پکی سچی محبت کا دعویٰ کرنے والے اگر یہ کام کرے تو اللہ کی قسم کبھی بھی گوارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول کی سچی محبت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار آ جائے اور ہم اپنا نرم بستر چھوڑ دے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز پڑھ کے آئے ہیں، کیا یہی اللہ کے رسول سے پکی محبت کہ ہم فجر کی نماز ترک کریں، فجر کی نماز چھوڑیں؟ یہی پکی محبت ہماری؟ میرے مان والے بھائیوں، جس نبی نے بیماری کی حالت میں نماز نہ چھوڑی ہو، اس کی آخری خواہش یہ ہو کہ میرے امتی کبھی نماز نہ چھوڑے، اور اس کے امتی نماز چھوڑ کر کے سویا رہ جائے، تو کس چیز کی محبت؟ حضرت خبیب سولی پر لٹکے ہوئے ہیں، کہا خبیب کیا تمہارے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے کاش کہ میری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لٹک جائے اور میں چھوڑ دیا جاؤں؟ حضرت خبیب کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ تو ایک جان ہے، اگر 1000 جان ہوتی میں تو وہ بھی دینے قربان ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا جھک جائے مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں، تم سولی پر لٹکانے کی بات کرتے ہو؟ 1000 جان لے لو، قربان ہے اس نبی کے راستے میں، اس نبی کے لیے، میں ایک جان کی تم بات کرتے ہو؟ یہ صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان سے کھیلا، اپنے مال سے کھیلا، اور دنیا میں جہاں کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پورا کرنے تقاضا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے تقاضے کو پورا کیا۔ اور ہماری بات آئے تو ہم دنیا کو ترجیح دیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ٹھکرا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ٹھکرانا کیا یہی محبت ہے؟ اور آپ دیکھیے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد راستے جام کرے گی، راستے بند کرے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے کبھی راستہ بند نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں پر بیٹھنے سے منع فرما دیا، کہا راستوں پر مت بیٹھو، اگر تمہاری تجارت اس طرح کی ہے یا تمہارے کام کاج اس طرح کے ہیں کہ تمہیں راستے میں کرنا پڑ جائے تو راستے کا حق ادا کرو، آنے جانے والوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، تکلیف دہ چیزوں کو دور کر دو، امر بالمعروف کا فریضہ انجام دو، نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو، لوگوں کو سلام کرتے رہو۔ لیکن مسلمانوں کی ایک تعداد آج پورا راستہ بند کر کے دنیا مافیہا کو پریشان کرے گی۔ یہ میرے نبی کی محبت نہیں، میرے نبی کی تعلیم نہیں، جو یہ کرتے ہیں یہ ان کی جہالت ہے۔ میرے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا تم راستے بند کرو، میرے نبی نے ہمیشہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے راستے کو بند مت کرو، راستے میں تکلیف نہ دو، راستے سے لوگوں کو ہٹاؤ، راستے خالی کراؤ، اور راستے سے لوگوں کو آنے جانے کے لیے سہولتیں پیدا کرو، پریشان والی چیزوں کو ہٹا لو، کچھ چیز اگر نظر آئے اسے دور کر دو، صدقے کا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکی سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے سنت کے مطابق ہم تمام مسلمانوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔